Ja Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 189. Wise delivered in main Jamaat Khana of Toronto in Canada on the 7th October 1979 in the evening. میں آپ سے معلوم چاہتا ہوں اپنی رات میں لوگوں سے گلا نہیں کرتا لیکن میری کمیٹی سے مجھے رکھی ہے آپ جمع کرنا میرا گلا اچھا چلے گا تو میں آپ کو اچھی طرح سے بات کروں رمضان کا میں ہوں دیوانہ تیری رمضان کا یا میں ہوں دیوانہ عشق کے مومنوں، امامت کے نور کا ہر زمانے کے اندر مومنوں نے دیدار کیا، ظاہری بھی کیا، باطنی بھی کیا۔ دنیا کے اندر یہ ایک ہی قوم ہے جو اسماعیلیوں کی کہ جنہوں نے اپنے امام کے واسطے عشق کے اندر عقل کو بھلا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے میں عقل نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے عشق کو دیکھ کے ہماری اور دوسروں کی، خاص طور پہ دوسروں کی عقل حیران ہے کہ یہ اسماعیلی کس طریقے کے لوگ ہیں۔ ہم نے ہر زمانے کے اندر اپنے اماموں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں عجائب بھری چیزیں تھیں۔ ہمارا اتہاس اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کے لیے، اپنے امام کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنے کتب قبیلے کی پرواہ کی۔ مولانا حضرت امام ایک برس پہلے آپ کے پاس آئے تھے۔ اس دفعہ مولا نے لندن کی اور انگلینڈ کی جماعتوں کے اوپر رحمت کی، اور ایسی رحمت کی اس نے کہ آنکھوں سے جس نے دیکھا ہے وہ زبان سے سمجھانا مشکل ہے۔ وہ اس بات کے لیے لائق نہیں کہ اچھی طرح سے چیزیں کہہ سکے۔ میں نے تو مولا کے چلے جانے کے بعد ظاہر میں لندن کی جماعت کو کہا، اور یہاں بھی ایک آدھ جگہ کہا ہے کہ امام نے، بلکہ شاہپور نے، لندن میں 7 دن کا ستانا ڈالا۔ ستانا جو ہوتا ہے تو وہ مشکل کی وجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان سے تو بہت بڑی آفت آنے والی ہو گئی کہ جس کے لیے ظاہر میں کوئی علاج نہ ہو، تب انسان ستانا ڈالے، اور کبھی شاہپور ستانا ڈالے تو سمجھنا چاہیے کہ واقعی تو بڑی گمبھیر چیز ہے۔ ستانے کی بات نکلی
تو مجھے ادھر آ کے الگ الگ جماعت خانوں کی جماعتوں کی ملاقات ملی اور میرے کان پہ ایسی باتیں بھی آئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ لوگ ستارے یا بخشوا لیتے ہو یا ستارے ڈالتے ہو. ہمارے مذہب میں ستارہ ایک ایٹم بم کی طرح ہے اور یہ شبد مولانا سلطان محمد شاہ نے دیا کہ ستارہ ہے وہ ایٹم بم ہے. ایک چوہے کو اونگل کو مارنے کے لیے آپ کیا آرمی کا ٹینک لے کے آئیں گے؟ اس طرح سے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہوئی تو دینداروں اس کے لیے ہمارے پاس سے چھوٹی چھوٹی چھریاں، چھوٹے چھوٹے ریوالور، چھوٹی سی بڑی بندوقیں، اس کے اوپر جا کے مشین گنیں، ایسے سب قسم کے روحانی ہتھیار ہمارے پاس ہیں. اور وہ ہتھیار یہ ہیں کہ کبھی چھوٹی تکلیف آئی ہے، پرابلم تو ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو ایک تصویر نکالو بی بی فاطمہ کی، اس میں ستارہ ڈالنے کی کیا بات ہے؟ ماں بیٹے کی نہیں بنتی، ساس بہو کی نہیں بنتی، تو بی بی فاطمہ کی تصویر نکالو. کٹمب قبیلے کے اندر آپس کے اندر جو ہمارے چھوٹے سے من دکھ جھگڑے ہوتے ہیں ان کے لیے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی تصویر ہمارے لیے بہت اچھی ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. معمولی سی چرچ ہوتی ہے یا بڑی چیز ہوتی ہے تو مشکل کشا یا علی کا نام لو یا علی کی تصویر نکالو. کبھی بیماری آ گئی تو اس بیماری کے لیے یا شافی کی تصویر نکالو. پیسے کی تنگی آئی تو استغفر اللہ کی تصویر نکالو اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ پیسے کی تنگی کوئی گناہ کی وجہ سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سلوات کی تصویر نکالو تو برکت ملے گی. من کی سکھ شانتی کے لیے سلوات بہت اثر والی چیز ہے. ایک تصویر سلوات کی صبح نکالو، ایک دوپہر کو نکالو، ایک رات کو سوتے وقت نکالو. میں آپ کو خاطری دیتا ہوں آپ کے من کو شانتی ملے گی، آپ کے دل کے اندر سے دکھ نکل جائیں گے. کبھی کوئی ایسی تو بڑی پرابلم آ گئی، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کورٹ میں کوئی کیس گیا، دکانداری میں کچھ اونچی نیچی بات بن گئی، کسی کو بڑے کو ملنے کے لیے جانا ہے جو آپ کے مغز کے اوپر اثر کرتی ہے تو یا مصیر کی تصویر نکالو. یا مصیر یعنی یا مولا میرا آدھار نہیں ہے تو میری مدد کر. کوئی واقعی بہت بڑی بلا آ رہی ہے تو مولانا علی شاہ مدد فرمایا یا رب بلا بگڑنا کی تصویر نکالے. ستارہ تو ایک آخری چیز ہے، آخری چیز. اس کے پہلے یہ سب چیزیں کرو اور فیل ہو جاؤ اور کوئی رستہ باقی نہ رہے تب جاؤ مکھی کے پاس، مکھی صاحب میرے اوپر یہ فلانی مصیبت آئی، تصویریں نکالی، منتیں مانی، لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. جماعت کھڑی ہو کے میرے لیے عاجزی کرے تو ستارہ ڈالو، کوئی بات نہیں. لیکن ہر چھوٹی بات کے لیے ستارہ. ایک آدمی کو ادھر ایک کیس جیتا، اس نے کیس تھا، کیس جیت گیا تو کیس جیت گیا تو مہمانی بھیجو. مجھے کو آ کے کہتا مجھے ستارہ دینا ہے. ارے ستارہ کہے گا کہ میں کیس جیت گیا ہوں تو کیس جیتنے میں ستارہ نہیں ہوتا. ستارہ تو مشکل آنے والی ہے یا آ گئی ہے اس کے لیے ڈالا. اب تم جیت گئے ہو تو ستارہ کہے گا شکر گزاری کرو، جمع کھانے میں میٹھی دعا لے کے آؤ، اول ستھرا کٹو، مہمانی دو تاکہ یہ شکر گزاری ہو رہے. ستارہ کہے گا اس میں. تو ایسی ہماری بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں کبھی سمجھ نہ آئے تو مشنریوں کو پوچھ لو،
اسماعیلی ایسوسیشن کے مولانا حضرت امام نے آفیسر بنائے، ان کو پوچھ لو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں ستارہ نہیں. ایگزامینیشن چالو ہوتے ہیں تو بچے کوئی ستارہ بخشواتا ہے، کوئی ستارہ دلواتا ہے. اس طرح سے نہیں. ان بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ایگزامینیشن شروع ہوتی ہے یا ہونے والی، خوب محنت کرو، محنت کرو، اور ہر روز جلدی سو جاؤ. صبح پڑھویے، اٹھ کے بندگی کرو، دعا پڑھو، اور اس کے بعد لیسن کرو. صبح کا 1 کلاک کا لیسن رات کے 3 کلاک کے لیسن کے برابر ہے. لیکن لیسن کرنے سے پہلے ایک سلوات کی تصویر نکالو، ایک ایک دانے کے اوپر برابر سلوات پڑھو، سجدہ کرو. سجدے میں کہو یا مولا مجھے قوت دے، میرا علم زیادہ کر، میری میموری اچھی بنا. اس طرح کی دعائیں مانگو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ایسی خوراک کھاؤ کہ جس سے تمہاری میموری اچھی ہو جائے. میموری کو اچھا کرنے کے لیے دودھی کا حلوہ کھاؤ، گجر کا حلوہ کھاؤ، اخروٹ کھاؤ، والنٹ کھاؤ، بریانی کھاؤ، سوکھی کالی دراکش کھاؤ، دودھ پیو، چائے کافی بند کرو، اور گائے کا گوشت بند کرو، تو انشاءاللہ تمہاری جو نروس اور دماغی مغز شکتی جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن ان چیزوں میں ستارہ ڈالا نہیں جاتا. تو ستارہ میں نے آپ کو رکھی، یہ تو ایک بائی پاس ہوتے ہوتے اچھی بلڈنگ آ گئی تو اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. اب میں اپنے راستے پہ جاتا ہوں. حضرت امام نے 7 دن کا ستارہ ڈالا، اور ستارہ ہوتا ہے کوئی واقعی بڑی بلا کے لیے، اور وہ بھی امام نے ستارہ ڈالا. ہاں دینداروں، ہمیں معلوم نہیں، مگر جو امام جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کبھی کبھی امام اپنے روحانی بچوں میں سے کسی کے ساتھ ظاہریہ باتوں میں کوئی بات کر لیتا ہے. اس کے فرمان سننے کے بعد مجھے خاطری ہو گئی کہ یہ ستارہ اس نے کیوں ڈالا. آج میں ساری جگہ تو وہی چیز بولوں گا. امام زمان نے پہلے ہی دن آ کے جماعت کو اپنی دعا آشیش سے نہلا دیا جیسے غسل ہوتا ہے. بہت دعا آشیش ہوتا ہے. لندن کے اولمپیا ہال میں انتظام کیا گیا ہے. 12 اور 13 ہزار آدمی کے بیچ میں وہاں آدمی تھے. 2-2.5 ہزار آدمی انگلینڈ کے باہر سے آئے، یورپ سے آئے، کچھ پاکستان سے آئے، ہندوستان سے آئے، کینیا والے تھے، تنزانیہ والے تھے، تھوڑے سے کینیڈا کے بھی تھے، امریکہ کے تھے. امام نے جب نظر ڈالی تو ہنسا، سب کو دعا سیکھ دی تو مسکرا کے فرمایا میرے روحانی بچے جو باہر سے آئے ہیں ان کو بھی میں دعا سیکھ دیتا ہوں، ان کی جماعتوں کو بھی دعا سیکھ اور ان کی فیملیز کو بھی دعا سیکھ. دل کے اندر جو ہم لوگ ڈرتے تھے کہ نافرمانی ہو رہی ہے، کیونکہ بعض موسٹلی لوگ اپنے اپنے کام کے لیے آئے. کوئی بالکل مائگریٹ ہو کے کینیڈا امریکہ جا رہا تھا، کوئی کسی کی شادی کے موقع پہ آیا، اور کسی کا ایسا پلان تھا کہ میں اکتوبر کے اندر یا ستمبر میں جاؤں گا، آخری تاریخ تو اس کی جگہ وہ جلدی آ گیا. کچھ بھی ہوا، دلوں کے اندر اس قسم کا تھوڑا ڈر تھا، تو ہنس کے کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم آئے ہو تو میری تو رحمت ہر وقت کھلی ہے. تم کو بھی دعا سیکھ، تمہاری فیملی کو دعا سیکھ، اور تمہاری جماعتوں کو بھی دعا سیکھ. اور جب تم گھر واپس جانا تو اپنی فیملی اور جماعت کو میری دعا سیکھ دے. ماتا پتا طریقے. امام زمان فرمایا کہ میں 6 برس کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں. 1973 میں مولا نے 15 منی کی تھی. اس وقت کا جو انتظام تھا
اس سے آج کا اس وقت کا انتظام بہت اچھا تھا. جن آفیسروں نے رات دن بیٹھ کے محنت کی ان کو شاباش. مولا نے تو دی ہی ہے، لیکن جماعتوں نے بھی ان وزیروں کے لیے بہت دعائیں کی. پریزیڈنٹ رائی امیر بھاٹیا نے بہت محنت کی اور ان کے ساتھ دوسری کونسل کے اور ایسوسیشن کے اور دوسرے جماعت کے مکھی کمڑیاں سب نے بڑی محنت سے یہ جو پروگرام بنائے. اور خاص طور پہ جنہوں نے سیوا کی والنٹیئروں نے، تو واللہ وہ ایک دیکھنے جیسی چیز تھی. میں نے کہا آپ کو کہ امام کے عشق کے اندر ایک اسماعیلی جب کچھ کام کاج کرتا ہے تو عقل گم ہو جاتی ہے. وہ عقل کس کی؟ غیروں کی. عشق عقل بھلا دو، ہماری عقل تو ہوتی ہی نہیں، ہم تو عشق میں پڑے ہوتے ہیں. لیکن پر قوم کے لوگ بھی ہماری حالت کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. ہمارے بچوں میں بہت محنت تھی. اولمپیا ہال ہمیشہ ایگزیبیشن کے لیے قائم ہوتا ہے. 10 دن کے لیے ہال لیا گیا، 1 لاکھ پاؤنڈ اس کا کرایہ دیا گیا 10 دن کا. معمولی چیز نہیں، روز کے 10,000 پاؤنڈ. اور پھر صبح 6 بجے ناشتہ کھل جاتا تھا، برابر ناشتہ ہوتا تھا. سینڈوچ، بسکٹ، جوسز، کافی، چائے، دودھ، بچوں کے لیے اسپیشل انتظام. حاضر امام کے آنے سے آدھا کلاک پہلے ناشتہ اسٹاک ہو جائے. دوپہر کو جب امام جاوے تو اس وقت کھانا ملتا تھا. لنچ باکس دیے جاتے تھے. پہلے اور آخری دن اس کے اندر چکن ڈالا گیا تھا. واقعی بہت اچھا انتظام تھا. میں یہاں کینیڈا نہیں تھا، مگر آپ کینیڈا والوں نے انگلینڈ والوں کی دوڑونی کی. ادھر جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کے انگلینڈ والوں نے سیکھا. البتہ ایک بات ضرور ہوئی کہ کچھ یہاں تھوڑی سی خامیاں رہ گئی جو انگلینڈ والوں نے سدھار لی. اور ایسی بہت سی چیزیں تھیں. واقعی وہ جنت نکلتی تھی، جنت. تو پہلے دن امام میں آ کے بیگم صاحبہ کو ساتھ لائے تھے. بیگم صاحبہ کے ساتھ فرمان وغیرہ جو ظاہر کے کرنے سے جماعت کو، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں 6 برس کے بعد آیا ہوں، مولا فرمایا لیکن ان 6 برسوں کے اندر میں تم کو کبھی بھولا نہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں جس طرح ابھی آیا ہوں لمبا ٹائم لے کے اس سے پہلے آ سکتا. اور پھر یہاں کے کچھ ایسے حالت بھی تھے، میں بھی بہت بزی تھا. مولا فرمایا لیکن میں 6 برس کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں، میں تمہارے سب کام کر کے جاؤں گا، کسی کا کوئی کام باقی نہیں رکھوں گا. امام نے یہ فرمان کی ہے اور فرمایا ابھی تم بیٹھو، میں بیگم کو چھوڑا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بیگم صاحبہ ہے وہ ہماری ماں ہے، لیکن اسماعیلی نہیں ہے. اس کے لیے جو مذہبی اور دھارمک کریا کرم ہوتی ہے اس کے اندر وہ نہیں بیٹھ سکتی. میں ان جوانوں کو اشارے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی پر قوم کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو جمع کھانے لے کے آوے، اور کبھی منائی ہوتی تو آرگیومنٹ کرتے ہیں وائی کانٹ آئی برنگ مائی وائف. ارے بھائی وائی کانٹ یو برنگ یور وائف؟ یو آسک یور سیلف، شی از ناٹ این اسماعیلی. اگر حاضر امام کی گھر والی اسماعیلی نہیں تو وہ جماعت خانے کے اندر دھارمک کریا کرم میں بھاگ نہیں لے سکتی تو تمہاری وائف یا تمہارا ہسبینڈ کس قیمت سے؟ بیگم صاحبہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، ہمارے امام سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے، یہ ہمارے مذہب کی ایک ریت ہے. کینیڈا کے اندر آپ لوگ
رائٹ سائڈ پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو؟ کیا کو کرتے ہو؟ جب بھی گھر پہ تھے ادھر افریقہ میں وہاں تو لیفٹ سائڈ میں کرتے تھے، ابھی تو رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہو. اس لیے کہ اس ملک کا لا ایسا ہے، گورنمنٹ سے جھگڑا نہیں جا سکتا. تو ہمارے مذہب کا یہ لا ہے، اور وہ لا خود امام کی فیملی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر اس کی فیملی کے اندر کوئی اسماعیلی نہیں تو وہ دھارمک کریا کے اندر بھاگ نہیں لے سکتا. بیگم صاحبہ اٹھی، مولا کے پیچھے پیچھے چلی گئی. اس کی چال ڈھال دیکھ کے ہمیں سیکھنا ملے. موٹر سے جب نکلے تو خود پہلے نہیں نکلے، امام پہلے نکلے، اس کے بعد وہ نکلے، اندر آئے، امام کے پیچھے پیچھے رہے. اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلے آگے ہو جائے امام اس کے پیچھے پیچھے جائے. دروازے کے اوپر باہر اپنے ہاتھ سے سینڈل نکالے، سینڈل نکال کے ایک والنٹیئر کو دے دیے. مولا تب تک کھڑا رہے، دیکھتا رہے کہ یہ جوتے اتارتی کہ نہیں. ننگے پاؤں بیگم صاحبہ ہماری ماتا جیسی ہے. آ کے جبھی اسٹیج کے اوپر جانے تو ماں باپ کبھی کبھی نیچے سے آہستہ سے چڑھے تو پیچھے رہے، اسٹیج کے اوپر آ جاوے تو مولا کھڑے ہو کے سب کو دعا چیز فرماوے. وہ تب تلک کھڑی رہے، بیٹھے نہیں. امام بیٹھے، اس کے بعد بیٹھے، اور بیٹھے بھی امام کی لیفٹ سائڈ میں بیٹھے، مگر کس طرح کہ یہ جو کھمبا ہے جو حضرت امام کی سائڈ میں اس کا شولڈر ہے اس کو ایسا کر کے رکھے. یعنی ادب کتنا اچھا. اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا شریر کا کوئی بھاگ نہیں دکھے. کبھی اس نے سلیو لیس ڈریس پہن کے امام کے ساتھ جماعت کی ملاقات نہیں کی. ہماری بہت سی بھائیاں سلیو لیس کٹ والے کپڑے پہن کے جمع کھانے آ جاتی ہیں، بیگم نے کبھی نہیں کیا. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. مولا بیگم کو باہر چھوڑے اور آ کے بیٹھے. امام نے سب سے پہلے مہمانیوں کا کام شروع کیا. ارد گرد میں اور چھوٹے چھوٹے ایک دو ہال تھے کہ جس کے اندر ہماری دوسری پرائیویٹ منڈلیوں کا انتظام کیا گیا تھا. کئی بچے سوال کرتے ہیں پرائیویٹ منڈلیاں یہ سیگریگیشن کرانے کی، جیسا کہ ونپورٹ ہے ہماری مبارک منڈلی 5 سال ہے، لائف ایجوکیشن ہے. زندہ ہمارا جو اسماعیلی دین ہے، میں پہلے ہی بات بول گیا کہ وہ عشق کے اوپر نبھتا ہے. ہمارا مذہب لو کے اوپر بیس کرتا ہے، پیسے پہ نہیں. پیسہ اممیٹیریل ہے. جس پیسے کی بات کرتے ہو کہ ہمارا جو مذہب ہے از اور ریلیجن بیسڈ آن منی، I said no, it is based on love. Where there is love, money is immaterial. ہمارا جو مذہب ہے وہ محبت پہ ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ سیکریفائس ہوتا ہے. Even a kingdom can be sacrificed for the sake of love. لیکن وہ جو لو ہم حضرت امام سے کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کی سرخامنی میں، اس کی کمپیریزن میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اسماعیلی مذہب کے اندر 3 وقت کی دعا پڑھو، جمع کھانے میں روز آؤ، اپنی کمانے میں سے گورنمنٹ کا ٹیکس نکال کے باقی جو بچے اس میں سے دستمند دو، یا بزنس مین ہو تو اپنی کمائی میں سے ایسا ہی سب خرچہ نکال کے بعد میں جو نیٹ پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے انکم ٹیکس دے دو، جو کچھ واپس بچے اس میں سے دستمند دو.
اگر روز جماعت کی حاضری 3 وقت کی دعا اور 10 من برابر ہے تو مومنو آپ پکے مومن ہو. 5 سال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں, لائبریری کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہاں تلک کے بیت الخیال کا کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو بیت الخیال بھی کوئی فرض نہیں. البتہ ایک دفعہ جو کبھی بیت الخیال میں یا کوئی بھی منڈلی میں اپنی راضی خوشی سے اندر آ گئے تو پھر ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اگر نہیں چاہتے نہ صحیح, کوئی فرض نہیں. یہ تو انسان کی پرسنل حقوق کے اوپر ہے, اس میں کوئی سیگریگیشن نہیں, اس میں کوئی منی میٹر نہیں, اس کے اندر تو لازمی افیکشن, ڈیووشن, محبت کی بات ہے. اگر تمہارے دل میں حضرت امام کے لیے پریم اتنا نہیں کہ جتنا اس آدمی کے لیے ہے کہ وہ ہر مہینے اپنی کمائی کے 25% حضرت امام کو دیتا ہے, تو آج میں آپ کو بولوں ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 75% ایوری منتھ دیتے ہیں. 75% ایوری منتھ. ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر تن کے 3 کپڑے رکھ کے مال مل کر سب کچھ مولا کو دے دی. اس کو ہم کہتے ہیں سر بندی, اور یہ سر بندی ہمارے مذہب میں کوئی نئی چیز نہیں, رسول اللہ سے چلی آتی ہے, اس کے پہلے سے چلی آتی ہے, کوئی نئی چیز نہیں. لیکن بات یہ ہے ہمارے بچوں نے اپنے مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی, اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی, اور کرسچن لوگوں کے ساتھ مل کے ہم صرف آئیڈیاز بنا لیتے ہیں, نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے مذہب کی اسٹڈی کر لیں گے تو اس قسم کے شنکا ہمارے دل میں کبھی نہیں آ رہی, کبھی نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, ایک لڑائی ہو رہی تھی. اور وہ لڑائی تھی سیکنڈ بڑی لڑائی, جس کو احد کی لڑائی کہتے ہیں. احد کی لڑائی مسلمان ہار گئے. اس لیے ہار گئے کہ نبی صاحب کا حکم نہیں مانا گیا. احد کی جب لڑائی ہوئی تو مدینے گام کے باہر 3 مائل کے اوپر ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے احد. ایک سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ہل ہے. نبی نے تھوڑے سے اپنے سولجر الگ کر کے فرمایا کہ تم ہل کے اوپر چلے جاؤ کہ اس پہاڑی کے ڈونگر کے اس طرف سے دشمن نہ آ جائے, صرف ادھر گارڈ کرو. تو یہ کچھ 40 ایک آدمی تھے, ان کو ادھر اوپر چڑھا دیا. ہتھیار لے کے یہ 40 آدمی ہل کی ٹاپ کے اوپر گارڈنگ کرتے تھے, نیچے لڑائی ہوتی تھی. اس وقت کے جب لڑائی زوروں پہ چل رہی تھی, ایک مسلمان جس کا ایمان کوئی بہت اچھا بھی نہیں تھا, وہ باہر گام سے آ رہا تھا. اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مدینہ کے دوسری طرف سے یعنی لڑائی جہاں ہوتی اس کی اپوزٹ سائڈ سے وہ اندر انٹر ہوا, تب اس کو پتا لگا کہ اس کی لڑائی ہو رہی. وہ آیا, آ کے مدینے میں سے پتا لگا کہ لڑائی ہوتی, تو اس نے سارا سامان اٹھا کے رکھ دیا, اپنے ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے گیا. وہ اس طرح سے جم کے لڑا, گھر پہ آیا تھا باہر گام سے. اس کی بیوی, اس کے بچے, سگے کٹمبی, بڈھے ماتا پتا مدینے میں بیٹھے ہیں, کسی کو ملنے کے لیے نہیں گیا. اور اس کا ایک کھجوروں کا باغ تھا, باغیچہ کھجوروں کا ایک بڑا پلانٹیشن تھا.
اس نے کاغذ کے اوپر سائن کی اور یہ کاغذ جا کے لڑائی کے اندر نبی صاحب کو کہا، یا نبی یہ میری کھجوروں کا پلانٹیشن ہے، یہی ایک ہی اس کی ملکت تھی، یہ سب کچھ نبی کو دے کے ہتھیار لے کے گیا اور شہید ہو گیا، مال ملکت بھی سب دے گیا اور جان بھی دے دی۔ معلوم نہیں کتنے وقت کے بعد آیا تھا، نہ بیوی کو ملا، نہ بچوں کو ملا، نہ اپنے ماتا پتا کو ملا، سیدھا چلا گیا۔ اس قسم کی قربانیاں ہمارے مذہب میں بہت ہیں۔ یہ چیز کوئی پیسے کے اوپر نہیں، یہ تو عشق کے اوپر ہے، محبت کے اوپر ہے۔ اگر میرا ایسا من ہوئے کہ میں حضرت امام کو نہیں مگر آپ میں سے کسی کو $100 کی کوئی چیز لے کے پریزنٹ کروں تو کوئی لوگ مجھے بولے تو گاندھا ہے، کہہ تو دیتا کس کو، تو بھی میرا من ہے، یہ میری مرضی ہے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا حق ہے۔ ایسے مومن اپنی جماعت میں بہت ہیں کہ جو دشمن دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، جو مسکنے آتے ہیں، ان کو ایسا ہوتا ہے ہم اور کیا کریں، تو وہ اور کچھ کرنے کے لیے پاکستان میں جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اور کیا کریں، تو کہتے ہیں چلو لائف میں جانے، پیسہ کمانا ایزی نہیں، پیسہ دینا بھی ایزی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سے آپ $10 نہیں لے سکتے، مگر وہ حضرت امام کے لیے، قوم کے لیے وہ $10,000 دے دے گا، تو آپ اس کو یہ بولو گے کہ اس نے سیگریگیشن کی؟ اسلامی مذہب میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے۔ تو یہ ٹولیاں منڈلیوں کی انتظام جدا تھے، اور مولانا حضرت امام کبھی کبھی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ مہمانوں کا کام کر کے بازو کے جو چھوٹے چھوٹے ہالس تھے ان میں جا کے ایسی منڈلیوں ٹولیوں کا کام کاج کرتے تھے، مہمانیاں لیتے تھے۔ تو میں نے اپنی وعظوں میں ایک جگہ اس کی ذکر کیا ہے، کچھ باتیں ہیں میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ایسا ہی ایک دن 1/4 کی مبارک منڈلی کی مہمانی تھی، تو جہاں اسٹیج تھا اس کے پیچھے ایک ہال میں مولانا حضرت امام گئے۔ جب یہ ہال کے اندر چلے گئے دروازہ بند ہو گیا۔ 5 برس کا ایک بچہ دروازے کے سامنے مگر اپوزٹ سائڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا، بیچ میں پیسیج تھا۔ 5 برس کا یہ بچہ کھڑا ہوا، ایک والنٹیئر کی نظر پڑی، بچے کو کہا چلے جاؤ، بچہ نہیں گیا۔ اس کے پاس جا کے بہت اس کو کہا کہ تم چلے جاؤ، مگر بچہ نہیں گیا۔ ابھی ایسا تو وقت نہیں تھا، پاسبل بھی نہیں تھا کہ وہ بچے کو اٹھا کے لے جاتا۔ 5 برس کا بچہ تھا، شاید وہ سامنا بھی کرے اور گڑبڑ ہو جائے، تو اس نے 1-2 دفعہ کہا، چھوڑ دیا، بچہ کھڑا رہا۔ ایک آفیسر اپنا نکلا، کونسل کا پریزیڈنٹ اپنا، اس کو والنٹیئر نے کہا کہ یہ بچہ ادھر کھڑا ہے، تو اس نے پیچھے جھک کے بچے کا ہاتھ پکڑا، انگلش سے باتیں کرتے کرتے اس کو دور لے گیا، تم ادھر کھڑے رہو۔ بچے کو برا لگا مگر وہاں کھڑا رہا بہت دور۔ اپنا کام کر کے مولانا حضرت امام باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو نارملی جانا چاہیے رائٹ سائڈ سے، لیکن ساتھ چلنے لگے لیفٹ سائڈ سے۔ تو میرے بھارتیہ ہمارا پریزیڈنٹ نے ماں باپ کا کہا، خداوند ناٹ دس سائڈ دس سائڈ، تو صاحب فرمایا کہاں سے گو دس سائڈ۔ بات سچی مولا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم سوری خداوند، مگر گیا سیدھا اس لڑکے کے پاس گیا، اس لڑکے کے پاس جا کے ماں باپ نیچے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے سر اس کو لے کے آئے واپس۔ جیسے باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے شاپنگ کے لیے کیسے نکلتا ہے، ایسے ہاتھ پکڑ کے مزے سے ٹہلتے رہے۔ بچہ تو ایسا خوش اور کھلاتا تھا، خوش ہوتا ہے۔
بچہ مولا کو دیکھے، مولا جھک جھک کے اس کو دیکھے. چلتے چلتے مولا اس کو اپنے ریسٹ روم میں لے گئے. ریسٹ روم میں جا کے صوفہ کے اوپر اپنے بازو میں بچھایا اور خداوند خود بازو میں بیٹھے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے. ایک والنٹیئر کو بولا کہ تم ویڈیو ٹی وی چلاؤ، ہماری فلم لو. تو بیچارے نے بڑی محنت کی مگر وہ کام کاج نہ ہوا کہ تو خداوند آئی ایم ویری سوری اٹس ناٹ ورکنگ، ٹرائی اگین. پھر اس کے ساتھ باتیں شروع کی. 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی اور کہہ دیا، لیکن 2-3 دفعہ صاحب اس کو کہتے رہے ٹرائی اگین. 7 منٹ حضرت امام اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر وہ چلے گئے. اس بچے کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کدھر گیا. بہت ڈھونڈتے رہے اس کو. خود میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. امام کے جو عاشق ہوتے ہیں لازم نہیں کہ وہ 80 برس کا بوڑھا ہی عاشق ہو سکتا ہے. ارے 4-5 برس کے اس بچے کا کیا جیو ہوئے گا بچہ کہ امام نے کس طریقے سے اس کو اٹھایا بٹھایا باتیں چیتیں کی. دور کھڑا ہو گیا تو جا کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا. حضرت امام ہمارے جیووں کا مالک ہے. حضرت امام کی شناخت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کوئی آرگیومنٹ مذہب کے لیے نہیں کرتے. ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم جب دلیلیں کر کے اپنے مذہب کی کچھ کمزوریاں نکالنا چاہتے ہیں وہ ہماری سمجھ کی بھول ہے. ہمارے مذہب کی کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمزوری نہیں. مولانا حضرت امام نے ان 7 دنوں میں ایک دن برمنگم میں نکالا اور وہ تھا منگلوار. بدھوار کو صبح کا جو پروگرام تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دفن کریا کے جنازے کے لیے ماں باپ نے موقوف کیا، مگر اس کے بدلے میں حضرت امام رات کو آئے. ان 7 دنوں میں جو ہال میں حضرت امام نے فرمان کیے میں آپ کو اب فرمانوں کا سب کو کمبائن کر کے خلاصہ سناتا ہوں. مولا نے فرمایا میرے روحانی بچوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو. یہ بات ہر روز مولا ریپیٹ کرتے رہے، ہال میں بھی اور تمام مدنیوں ٹولیوں میں، کہ تم اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو. 2 دفعہ حضرت امام نے اس مذہب کے لیے فرمایا صراط المستقیم کے اوپر پکے رہو. دوسری بات جو 3 باتوں میں مولا روز بولتے رہے وہ یہ تھی کہ تم یونائٹڈ رہو، تمہارے میں سنگٹھن سلاسم رہنا چاہیے. ہمارے اندر جو سلاسم اور یونٹی ہے وہ صرف جماعت کی ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی، ہماری فیملی میں بھی یونٹی رہنی چاہیے. تیسری بات جو امام فرماتے رہے ہر روز فرمایا تو وہ یہ تھی کہ تم اپنی ٹریڈیشن کو، اپنی پرانالیکا کو کبھی نہیں چھوڑنا. جس طرح 2 دن ماں باپ نے صراط المستقیم کا نام لیا مذہب کے ساتھ، اس طرح حضرت امام نے 2 دفعہ ایسٹرن ٹریڈیشن کا نام لیا. یور ایسٹرن ٹریڈیشن، تمہاری اپنے اصل پرانالیکا جو تم اپنے باپ داداؤں سے اپنے دیش میں سے لے کے آئے ہو اس کو پکڑ کے رکھو. مذہب تو ہمارے سامنے ہے، ہماری جماعت کی حاضری، دھارمک ڈیوٹیاں، فرض، دسوند اور دعا، اور اگر بیت الخیال میں ہے تو ہماری روز کی بیت الخیال کی عبادت. اسی طرح سے ہمارے عمل اعمال، ہمارا کیریکٹر وہ بھی ہمارے مذہب کا انگ ہے. کارن کہ ایک آدمی
جو دھارمک آدمی ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ دغا فریب کرتا ہے، نہ کسی کا مال کھاتا ہے، نہ کسی کا حق کھاتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے. ایسی بدیاں برائیاں دھرم کے ورودھ ہیں، وہ اس مومن میں نہیں ہوتی. یونیٹی کی بات جب آتی ہے تو وہ یونیٹی صرف جماعتوں کی نہیں بلکہ ہماری فیملیز کے اندر بھی یونیٹی ہونی چاہیے. نئے دیش میں آئے ہیں، ایک دائقہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. میں نے ایک آدھ دو جگہ اس قسم کی بات کی ہے اور میٹھی ٹکور بھی کی ہے کہ بھئی ہمارے ایسے لوگ ادھر آئے کہ جنہوں نے اپنے مات پتا سے بے درکاری کی. ہماری یونیٹی کے اندر ایک یہ چیز ہے اور یہ چیز ہماری پرانالیکا میں بھی ہے اور یہ چیز ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ تم اپنے دنیا کے مات پتا کا بہت دھیان رکھو، ان کی عزت کرو، ان کی سیوا کرو. بڑھاپے کے اندر ان کی جو محتاجی ہے اس کا خیال کر کے کہ تم بھی ایک دن محتاج بنو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اپنے مات پتا کا دل کبھی ناراض نہ کرو. ایک بہت بڑا عابد آدمی تھا، بہت برسوں کی بات ہے. حسن آباد کے اندر ہر روز مہمانیوں میں اس نے ایک مہمانی رکھی. مولا کو عرض کیا کیسا خداوند، میری یہ مہمانی کوئی بھی دنیاوی دشتی کے لیے نہیں، میں آپ کی دعا چاہتا ہوں. بابا فرمایا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہتا خداوند تیرے کو سب روشن ہے. کہہ تو گیا کہ کوئی دنیاوی درشٹی کے لیے بھی، لیکن ایمان جانتا ہے. کہتا خداوند میری لت اچھی نہیں. کیوں؟ میں بہت محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک ایک بیل کی طرح کام کرتا ہوں، 14 گھنٹے کام کرتا ہوں. مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت تکلیف میں رہتا ہوں اور یہ چیز مجھے بیت الخیال کی عبادت میں میرے مذہب میں لڑتی ہے، مجھے حرج کرتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ مجھے روزی عزت تنگ ہو گئی، یعنی میرا ہاتھ کشادہ نہیں، میں محتاج رہتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا تم اپنے ماں باپ کو دکھ دیا. کہتا خدا ان باپ تو بہت برس میں گزر گیا، البتہ میں نے اپنی ماں کو دکھ دیا. مولا فرمایا جاؤ اس کے معافی مانگو. کہنے لگا مولا وہ گزر گئی. تو صاحب نے ہاتھ مل کے کہا میں کچھ نہیں کرتا، روٹی آگے اور تم پیچھے، محنت کرتے ہو بیل کی طرح، 14 گھنٹے کام کرتے ہو، پیٹ پورتا کھانا نہیں ملتا، اچھی رہنی سہنی نہیں ملتی. مات پتا کا حق گمانے والے کو کبھی سکھ نہیں ملتا. ماں باپ کو ناراض کرنے والے آدمی کی موکش مکتی نہیں ہوتی. ہمارے مذہب کے اصولوں میں میں 6 باتیں آپ کو کہہ دوں جو ہمارے مذہب پہ ہے کہ یہ 6 کام کرنے والوں کی مکتی نہیں ہوتی. چاہے وہ کتنا بھی عابد ہوئے، وہ کتنی بھی بندگی کرے، خیرات کرے، اس کو 5000 سال تک، 1 برس بھی ہوئے، 10 برس بھی ہوئے، 50 بھی ہوئے، میکسیمم 5000 سال تک اوگتیا حالت میں رہنا پڑتا ہے. وہ 6 آدمیوں میں ایک وہ آدمی کہ جس نے حضرت امام کی بیعت کی اور توڑ ڈالی، جیسا اثنا شریوں نے کیا. یہ جو کھوجا اثنا شری ہیں انہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی بیعت کی. ان کو اسلام میں رہنے والا پیر صدر دین تھا. پیر صدر دین نے ان کا نام کھوجا رکھا. ان کھوجوں میں سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو پیر صدر دین کے بتائے ہوئے رستے سے ہیں. لیکن مات پتا کا حق گمانے والے کو
کبھی سکھ نہیں ملتا. ماں باپ کو ناراض کرنے والے آدمی کی موکش مکتی نہیں ہوتی. ہمارے مذہب کے اصولوں میں 6 باتیں آپ کو کہہ دوں جو ہمارے مذہب میں ہے کہ یہ 6 کام کرنے والوں کی مکتی نہیں ہوتی. چاہے وہ کتنا بھی عابد ہوئے، وہ کتنی بھی بندگی کرے، خیرات کرے، اس کو 5000 سال تک، 1 برس بھی ہوئے، 10 برس بھی ہوئے، 50 بھی ہوئے، میکسیمم 5000 سال تک اوگتیا حالت میں رہنا پڑتا ہے. وہ 6 آدمیوں میں ایک وہ آدمی کہ جس نے حضرت امام کی بیعت کی اور توڑ ڈالی، جیسا اثنا شریوں نے کیا. یہ جو خواجہ اثنا شری ہیں، انہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی بیعت کی. ان کو اسلام میں رہنے والا پیر صدر دین تھا. پیر صدر دین نے ان کا نام کھوجا رکھا. ان کھوجوں میں سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صدر دین کے بتائے ہوئے رستے پہ ہیں، لیکن ہمارے میں سے امک لوگ نکل گئے. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں 39 اماموں کو مانتے آئے. علی سے لے کے 39 اماموں کو قبول کیا پھر صدر دین کے کہنے سے. اور کبھی جماعت کے کسی آفیسر مکھی کمڑیا وغیرہ کے ساتھ من دکھ ہوا تو اس من دکھ کے کارن حضرت امام کی بیعت توڑ ڈالی. حضرت امام کی بیعت جب انہوں نے توڑی تو کدھر گئے؟ 39 کو چھوڑ کے 12 پہ چلے گئے. اگر 39 پہ بیٹھے رہتے تو اور بات تھی. وہ اثنا شری جو ایران میں ہے، عراق میں ہے، مولانا امام جعفر صادق کو مانا. ان کی وفات کے بعد انہوں نے ہمارے امام اسماعیل کو قبول نہیں کیا، مگر انہوں نے ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم کو امام مان لیا. چلو تمہاری مرضی. ان اثنا شریوں نے ہمارے کسی امام کی بیعت کر کے توڑی نہیں. انہوں نے شاہ اسماعیل کی بیعت کی ہی نہیں. لائن الگ ہو گئی. ان اثنا شریوں کے ساتھ ہم کبھی میل ملاپ رکھیں تو وہ شاید ہو سکے، لیکن یہ اثنا شری ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. وہ آپ کو بہت سے طریقوں سے ورغلائیں گے. میں نے سنا ایک مسجد بنا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ اسماعیلیوں نے ان کی کچھ ہیلپ بھی کی ہے، مگر خبردار ان کے ساتھ ہمارا کوئی سبب نہیں. وہ ہمارے دشمن نے، ہم ان کے دشمن نے. مولا ہم کو سکھی آباد رکھے اپنی جگہ کے اوپر. مولا ہم کو ہماری ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ سکھی آباد رکھے. مگر ہمارے مذہب کے اصولوں کے حساب سے جو 6 آدمی یعنی 6 کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کی گتی نہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ حضرت امام کی بیعت کر کے توڑ ڈالے، اس کی گتی نہیں، وہ اب گتیا ہے. دوسرا، جس نے ماتا پتا کو دکھ دیا، اس کی تمام عبادت بندگی رد، اس کی گتی نہیں. ماتا پتا کا دل کبھی ناراض مت. تم بھی ایک دن ماتا پتا بنے ہو، بوڑھے بن جاؤ گے. تیسرا، وہ آدمی کہ جس آدمی نے کنواری کنیا کے ساتھ ریپ کیا، اس کی گتی نہیں. چوتھا، وہ آدمی کہ جس نے آگ گھات کیا، اس کی گتی نہیں. پانچواں، وہ آدمی کہ جس نے علم سکھایا، اس علم سکھانے والے گرو استاد کو مارا اور اس کو دکھ دیا، اس کی گتی نہیں. کیونکہ جس طرح ماتا پتا ماں باپ ہے، اسی طرح سے گرو استاد جو ہے وہ بھی ماں باپ ہے. کینیڈین یہ بات نہیں جانتے. کینیڈین لوگ، امریکن لوگ، ویسٹرن لوگ
جن کے اندر مذہب نہیں گیا اور وہ بھی ہمارے جیسا مذہب نہیں گیا، ان کو ان باتوں سن کے حیرانی ہوگی، مگر ہم اسماعیلی ہیں، ہم کرسچن نہیں، ہم ناستک نہیں، ہم کو اپنے مذہب پہ چلنا ہے اور اپنے مذہب پہ چلنا چاہیے، دوسروں کو پسند ہوئے کہ نہ ہوئے۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اس میں سے کوئی بھی قدروتی مجھے تو نہیں دکھی، لیکن مان لو کہ کسی کالی کلوٹی عورت کا ایک بچہ ہوگا چھوٹا، اس چھوٹے بچے کے سامنے ایک خوبصورت بائی کو لا کے کہو تیری ماں تو بہت قدروتی ہے، اگلی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ خوبصورت ماں لے لے، تو بچہ لے گا؟ تو بچہ قبول کرے گا؟ اس کو ماں کی خوبصورتی کے ساتھ سبند نہیں، ماں اس کی کالی ہوئے، کلوٹی ہوئے، بدصورت ہوئے، براؤن ہوئے، وائٹ ہوئے، اس کو تو ماں سے تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم کو دنیا والوں کے ساتھ سبند نہیں، ہمیں تو اپنے مولا چاہیے۔ یہ گھوڑے دوڑاوے بھلے دوڑاوے، یہ بیچ کے اوپر جا کے کبھی چڈی پہن کے نہاتے تو بھلے نہاوے، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے تمہارا امام تو ایسا کرتا ہے۔ میرا امام ہے نا، تمہارا امام تو نہیں، تم اپنے امام کی فکر کرو، میرے امام کو چھوڑ دو۔ تو وہ آدمی جس نے آگ گھات کیا اس کی گتی نہیں، جس نے گرو یا اپنے ٹیچر کو مارا اور دکھ دیا اس کی گتی نہیں، جس نے کنواری لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اس کو گتی نہیں، ماتا پتا کو دکھ دیا اس کی گتی نہیں، حضرت امام کی بیعت توڑ دی اس کی گتی نہیں، اور چھٹا جس آدمی نے کسی نردوش آدمی کے اوپر آروپ لگا دیا اس کی گتی نہیں۔ نردوش آدمی، لڑکی ہوئے، لڑکا ہوئے، غریب ہوئے، پیسے والا ہو، نردوش، اس نے دوش نہیں کیا اور تم اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہو، دکھ میں ڈالنا چاہتے ہو، تمہاری عبادت رد ہو جائے گی، اس کو خدا تعالیٰ عزت دے گا۔ یہ 6 پرکار کے لوگ ہیں جن کو گتی نہیں ملے گی۔ تو ہماری فیملی کی جو یونٹی ہے ان داروں، اس کے اندر یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہمارے بوڑھے ماتا پتا کی عزت رکھو، دنیا اور دین میں سکھی بنو۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر ادھر جب ہم آئے، عورتیں کو پہلے کام مل گیا، بھائیوں کو ادھر کام آسانی سے ملتا ہے، مرد لوگوں کو کام ذرا مشکل سے ملا، تو اس وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے ہوئے۔ عورت کے لیے میں بھی کماتی ہوں، ان جھگڑوں کو بیوقوف بن کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے، ملک کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ عورت کا فرض ہے وہ اپنے مرد کی خدمت کرے، مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کی مدد کرے۔ ہمارے گنان میں ایک پاٹ ہے کہ جس پاٹ کے اندر ہم کو عورت مرد کا سبند سکھایا، اور وہ اس طرح سے سکھایا 600 برس پہلے کہ جب یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر عورتوں کی ہماری جیسی حالت نہیں بلکہ گھیٹے جیسی حالت تھی۔ ویسٹرن کنٹریز کو بھی 200 برس ہوئے سیویلائز ہوئے ہیں، 200 برس۔ صدر الدین نے ایک گنان لکھا کہ جن پانڈووں نے میلی جارے پرتھوی رات بھی چلتا نہیں بولتا، اس کے اندر لاکھا مندر بنایا دریودھن نے۔ ایک گھومڑا تھا، یعنی چمڑا بیچنے والا نیچ آدمی تھا، نیچ کلاس کا۔ اس کو بلا کے کہا کہ تم اس کو آگ لگا دو، تو اس نے کہا کہ مارا گھر سے اردانگنی، میرے گھر میں میری اردانگنی ہے، میں نے کچھ ہی نے بات کری، میں اپنی بیوی کو پوچھا ہوں۔ 600 برس پہلے صدر الدین گیلان میں ہم کو کیسے سٹل طریقے سے سکھاتے ہیں۔ وہ کہتا میرے گھر میں میری بیوی ہے جس کو ہم ادھر بیٹر ہاف کہتے ہیں، بیٹر نہ صحیح ہاف تو صحیح، مگر ہم اس کو جا کے پوچھ کے آنا۔ تو مردوں کو
مردوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو کوئی غلامڑی مت سمجھے. عورت کوئی گھیٹا بکری نہیں کہ ہم پکڑ کے لائے ہیں, گھاس دو کے نہ دو مگر دودھ دینا چاہیے, ایسا نہیں. عورت مرد دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے چلنا چاہیے. ایک اور بات ہے, جنہوں نے فرمایا کہ پروش ناری میں ایک જ دھرم, لاکھوں کھمیاں تو نہ لاگے کرم. عورت مرد کا دھرم یعنی ڈیوٹی, وہ ڈیوٹی مذہب کی بھی ہے, وہ ڈیوٹی دنیا کی بھی ہے. عورت مرد کو ہمارے مذہب کے اندر سریکھا رکھا گیا. عورتیں نیچی نہیں, مرد نیچے نہیں, ایسا نہیں ہے کچھ. لیکن گھروں کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. ادھر کا کینیڈا کی ایک جماعت کا ایک ایسا واقعہ میں نے سنا کہ عورت مرد میں جھگڑا ہوا, عورت نے گھر چھوڑ دیا, اپنی کسی دوست کے گھر چلی گئی, اور جب یہ معاملہ مکھی کے پاس گیا تو پتہ لگا مرد کہتا ہے میں گھر کے سب کام کروں لیکن واش روم صاف نہیں کروں گا. وہ کہتی ہے میں بھی صاف نہیں کروں گی. اس جھگڑے کے لیے تم اپنا گھر توڑنا چاہتے ہو. 10, 20, 25 ڈالر دے کے ویک میں ایک دفعہ ایک آدمی کو بلا لو, صاف ہو جائے گا. تو 10, 20 ڈالر کی خاطر اپنا گھر توڑنا چاہتے ہو. یہ یونٹی قائم رہنی چاہیے. مولانا حضرت امام نے فرمایا تم اپنے مذہب پہ مستقیم رہو, تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے, اور اپنی اصل پرنالی کے اوپر تم چالو رہو, بالکل مستقیم رہو. یہ فرمان 3 امام نے ہر روز کیے. میں نے ایک جگہ پرنالیکا کے اوپر واز کی ہے, جمع خانے کا نام یاد نہیں, شاید بلوڈیل میں نے یہ واز کی ہے, سننا. مولا فرمایا میرے روحانی بچوں, ریسیشن شروع ہو گئی, انفلیشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تمہارے سامنے بڑا ہارڈ ٹائم آتا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا جو میں نے آپ کو کہا کہ مولا نے 7 دن کا ستارہ ڈالا. کہے کو ڈالا جو آنے والا ٹائم ہے ساری ویسٹرن ورلڈ کے اندر, بلکہ ساری دنیا کے اوپر, کیوں امام اس میں کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مولا فرمایا انفلیشن ختم ہو رہی ہے. بہت کثر سے فضول خرچوں میں سے پیسے بچا کے تم اپنا کام کرو. مولا فرمایا تم کو بہت ہارڈ کام کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. مولا فرمایا فار یور سیلف, فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرانڈ چلڈرن. یعنی تم کو جو سخت کام کرنا پڑے گا صرف اپنے لیے ہی نہیں, تم کو ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے تمہارے بچے اور ان کی اولاد کو فائدہ ہو سکے. اس طرح تم کو یہ کام کرنا چاہیے. ہمت سے کام کرو, فضول خرچ مت کرو. اور مولا فرمایا بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو, سوچ سمجھ کے انویسٹ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں ریگریٹ ہو, پچھتاوا کرنا پڑے. بہت سوچ کے. اگر تم کو اپنی سوچ کے اوپر بہت اچھا بھروسہ نہیں تو جماعت کے لیڈروں میں سے تم صلاح لو, اور صلاح لینے میں کوئی شرم نہیں. کھوٹی اپنے دل کے اندر بیچ بھی مت رکھنا, ڈرو مت, لیکن ہمت سے کام کرو. اور ایک دم کھوٹی آشا میں بھی نہیں رہنا, کھوٹی بیچ بھی نہیں رکھنا. ایک دن یہ جو فرمان کیا ماں باپ نے پیسے سبندھی فائنینشیل حالت کے لیے, اس کے دوسرے دن مہمانیاں جا رہی تھی مولا کے حضور میں. ایک لڑکا بالکل اکیلا تھا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا, 2 آدمیوں کی رضا تھی. اس نے مہمانی رکھی, کیا کام کرتے ہو, جو کچھ مولا نے کچھ باتیں کی, پوچھا. جب وہ چلا گیا تو نے ایسا لمبا ہاتھ کر کے
اس کی باں پکڑی اور واپس کھینچا. اس کے ہاتھ میں گھڑیال دیکھ کے حضرت امام پوچھتے ہیں بہت اچھی گھڑی ہے جی کتنے میں لی؟ اس نے کچھ رقم بتائی. فرمایا ہاں ویری ایکسپینسو واچ. کہتے جی خدا. مولا پوچھتے ہیں تمہارے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتے تھی خدا نہیں چلتی تھی خراب ہو گئی؟ کہتے نہیں چلتی تھی ٹائم دیتی تھی ہر سب دیتی تھی پھر یہ گھڑیال کیوں خریدی؟ تو لڑکا چپ ہو گیا. ماں باپ فرمایا ڈونٹ اسپینڈ منی اننیسیسری. فضول خرچے مت کرو. تمہارے پاس یہ گھڑیال ہے چل رہی ہے ٹائم دیتی ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے پھینک دو اور دوسری نئی گھڑیال لینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے پیسے خرچ مت کرو. ایک چیز تمہارے پاس ہے چل رہی ہے. کینیڈین سے ہم کو یہ چیز نہیں سیکھنی بھائی صوفہ سیٹ 2 برس پرانا ہو گیا اوپر سے اٹھا کے نیچے پیورمنٹ پہ رکھ دو اور نوا لے کو. یہاں مت کرنا ہے وقت خراب آئے گا. ماما فرمایا کہ جو ٹائم ہارڈ ٹائم آئے گا اٹ ول لاسٹ مچ لانگر دین وٹ یو ایکسپیکٹ. تم جتنے ڈھالتے ہو کہ چلو بھائی ہارڈ ٹائم آئے گا 2 برس میں ٹھیک ہو جائے گا. مولا فرمایا تمہاری دھارنا سے زیادہ لمبا ٹائم چلے گا. انگلینڈ کے اندر آلریڈی بہت سی بڑی بڑی فرمز نے C&A ہے سیلفریجز ہے ان ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں کسی نے 10%, کسی نے 15%, کسی نے 20% اپنی قیمتیں گرا ڈالی. پیسے کی قیمت بڑھ رہی ہے. آج پیسے کی قیمت گھٹ گئی تھی چیزیں مہنگی ہو گئی تھی. اب ایسا وقت آئے گا کہ جس کے پاس کیش پیسہ ہوئے گا وہ سکھی ہوئے گا اس کو چنتا نہیں ہوئے گی. اور اس ہارڈ ٹائم میں سے ہمیں پسار ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہماری کسر ہے. پیسہ بچاؤ اور فضول موج شوق اور دوسری چیزوں کے اوپر خرچ مت کرو. مولانا حضرت امام فرمایا جیسے آپ کو میں نے ابھی بات کی کہ تم کو تمہاری اولاد اور تمہاری اولاد کی اولاد کے لیے کام کرنا پڑے گا. ماما فرمایا دنیا کے اندر جو پیسے والے دیش ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اوپر اس مندی کا بہت برا اثر پڑے گا. تو اس کا جو اثر ہے تھرڈ ورلڈ کی غریب کنٹریز کے اوپر بھی پڑے گا کیونکہ جب امریکہ کینیڈا انگلینڈ یورپ وغیرہ کے اندر مندی آئے گی تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے ان کی امپورٹیشن گھٹ جائے گی. اور یہ جو ایڈ دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو وہ بھی گھٹ جائے گی. تو اگر یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر مندی آ جائے گی تو میرا فرمایا دس ول ان ٹرن افیکٹ. اسٹرلنگ ڈی ویلیو ہوا 32 سے لے کے 38 تک. یہ جو 1930s کا دہائقہ تھا آخری دنیا کے اوپر مندی میں اتنا خراب تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی پیڑیاں بیٹھ گئی. ابھی وہ وقت برا پھر آ رہا ہے بلکہ ایسا سمجھو کہ آ گیا ہے. اس کے لیے مکانوں کی قیمت بھی گر جائے گی اور بہت سی چیزوں کی قیمت گر جائے گی. اگر ایسی حالت میں ہمارے سر کے اوپر قرضہ رہ گیا تو ہم کو کھانا بھاری پڑ جائے گا. مومنو اپنا خرچہ کم کرو اور حضرت امام کی اس قربانی سے فائدہ اٹھاؤ. مولانا حضرت امام بچوں میں گئے جوانوں کے اندر جا کے ماں باپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 10 ریزلٹ لے کے آؤ. آئی وانٹ A+. تمہارے ریزلٹ 2nd گریڈ کے نہیں ہونے چاہیے 1st گریڈ کے اس سے بھی زیادہ. مجھے تمہارے اوپر فخر ہے. تم بھوشیہ کی ہماری آشا ہو اور تم ہر قسم کی بدیوں سے بچو.
شراب، تمباکو، ڈرگز وغیرہ میرے روحانی بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ مولا فرمایا کہ دنیا میں ایسے دیش ہیں، there are some countries which can afford that their youngsters may take drugs and become addicted to it. But our Jamaat certainly cannot afford it. مولا فرمایا ایسے دیش ہیں دنیا میں کہ کبھی ان کی پاپولیشن کا کوئی ایک بھاگ شراب اور تمباکو اور ڈرگز کے اندر پڑ کے بیکار ہو جائے تو وہ کنٹریز ممکن ہے افورڈ کر سکے، لیکن میری جماعت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا ہر بچہ قیمتی ہے۔ مولا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ایجوکیشن پوری کر کے جماعت کی سیوا کرو۔ یو آر دی پریویلیج جماعت، تم جو ہو بہت بھاگیشالی جماعت ہو، خوش نصیب ہو کہ تم کو ایسی اچھی ایجوکیشن ملی۔ تم جماعت کو اس کا لابھ دو، اپنی نالج کا، اپنے ایکسپیرئنس کا، اپنے نو ہاؤ کا جماعت کو فائدہ دو، اور خاص کر کے مولا فرمایا ان جماعتوں کے اندر کہ جو غریب دیشوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران، سیریا، روانڈا اور مولا فرمایا دوسرے دیش، تم ادھر جاؤ اور اپنے ایکسپیرئنس کا، اپنے نالج کا ان کو تم لابھ دو۔ میں نہیں کہتا کہ تم ساری زندگی ادھر جا کے رہو، مگر 2 برس، 3 برس، 4 برس، 5 برس ادھر جا کے ان میں رہو اور ان کی مدد کرو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو اپنی نالج، اپنے ایکسپیرئنس کا، اپنی وزڈم اور انٹیلیجنس کا لابھ دو۔ مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ تم کو بہت ہمبل بننا چاہیے، تمہارے اندر تمہاری نالج کا، تمہاری ایجوکیشن کا کوئی ایسا کھوتا فخر نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا حضرت امام نے اسی طرح سے والنٹیئرس کی 6 دن ملاقات کی تو 6 دن مولا نے والنٹیئرس کا بھی یہی فرمایا کہ تمہارا کام دیکھ کے مجھے تمہارے فخر ہے، ہم بہت خوش ہوئے۔ بہت ماں باپ نے ان کا وکھان کیا، اور ماں باپ فرمایا تم بھی جماعت کی اتنی اچھی سیوا، اتنی سندر ڈسپلن رہی، ڈیکوریشن رہی، یہ سب کامیاب ہوا، اس کے اوپر تم کو پراؤڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ہنس کے ساتھ بولے ناٹ ٹو مچ پرائڈ، لٹل پرائڈ۔ 6 دن حضرت امام نے جماعت کو فرمایا آج میرا لاسٹ ڈے ہے یہاں، آج میں جاؤں گا، میں فزیکلی تمہارے سے جدا ہوتا ہوں، لیکن ہر وقت روحانی طور پہ میں تمہارے ساتھ، اور تم میرے خیالوں اور وچاروں میں ہو۔ دیکھو بالکل اداس نہیں بننا۔ جب یہ کہا تو خود کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ہم کو رونے سے منع کیا۔ مولا فرمایا بالکل اداس نہیں ہونا، اس لیے کہ تمہارا امام ہیپی ہے، تم نے تمہارے امام کو راضی کیا ہے، تو میں تم کو کہتا ہوں میں خوش ہوں تمہارے کام سے، تمہارے بندوبست سے، تم نے جو کچھ میرے حضور میں اچھی طرح ڈسپلن رکھا، کام کاج کیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس لیے تم اداس نہیں ہو بلکہ خوش ہو کہ تمہارا امام خوش ہے۔ مات پتا طریقے لوگ اداس سچ مچ ہو گئے تھے، لیکن ان کے دلوں کو تھوڑا ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے میں فرمایا مات پتا طریقے اتم پیار بھری اشر دعا سیکھ دیتا، انڈیویجلی ویکتیگت سب کو مین اینڈ ویمن، ماں فرمایا تھن اینڈ اوور ویٹ، اور یہ کہہ کے سب کو ہنسایا کہ اداسی چلی جانے، شارٹ اینڈ ٹال، جو چھوٹے ہیں، لمبے ہیں، پتلے ہیں، موٹے ہیں، سب کو میں دعا آشیش دیتا ہوں، اور ان کو کہ جو باہر سے آئے ہیں ان کو دعا آشیش دیتا ہوں، ان کی فیملیز کو دعا آشیش دیتا ہوں، ان کی جماعتوں کو دعا آشیش دیتا ہوں۔ جب تم واپس اپنے گھر جاؤ میری دعا سے ضرور پہنچانا۔
مولانا حضرت امام نے اس طرح سے یہ 7 دن نکالے اور بڑی خوشی کے ساتھ جماعت کو اپنی دعا آشیش سے اس نے نہلا دیا. مولانا نے اتنے پر بھی دل اس کا پورا راضی نہ ہوا. پھر مولا واپس کھڑے ہو کے کہتا ہے میں تم سب کو بہت بہت اتم پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں. ٹو یو individually my spiritual children, all of you, to your children and to your grandchildren. ایسی تو دعائیں آشیش اس میں بہت تھی لیکن اس دفعہ ہمارے چلڈرن کے ساتھ ہمارے گرانڈ چلڈرن کو بھی دعا آشیش دی. اس طرح مولانا حضرت امام نے وہاں سے ودائی لی. اس دن تھوڑی مہمانیاں باقی تھی. جناب کو کہا بیٹھے رہنا میں جاتا نہیں, بیگم کو چھوڑا ہوں. اور فرمایا دیکھو بیگم نے جو ساڑی پہنی ہے وہ تمہاری دی ہوئی ساڑی ہے اور کیسی بیوٹیفل ساڑی ہے. اٹ از اور کلر گرین اور اس کے بارڈر ریڈ تھا. ماتا نے بیگم سارا نے وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی تو ماں باپ نے جماعت کو کہا تمہاری دی ہوئی ساڑی پہن کے آئی ہے, اب تم بیٹھے رہو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. مولا چھوڑنے کے لیے باہر گیا. پاکستان کا بینڈ تھا وہاں, ان کے ساتھ مولا نے کہا مجھے فوٹو لینی ہے. اور بھی کچھ کام کاج کرتے رہے, کافی دیر باہر رہے. مکھی کمڑیا سب باہر تھے تو جماعت کے کسی آفیسر نے ایک لڑکے کو بلایا کہ آؤ کی نام بولو. وہ لڑکا کارڈس میں رہتا ہے, 2 دن پہلے آیا تھا, دار السلام کا لڑکا ہے. اس نے جا کے گنان بولا. تب تلک کے حضرت امام آ جاوے گنان بولتا رہا. جب حضرت امام آئے تو وہ آ کے بیٹھ گیا. ہر روز تو ایک ہی دفعہ گنان بولا جاتا تھا. مولا آ کے بیٹھے, گنان بولا جاوے, اس کے بعد اپنا کام کرے. اور آج بھی 6 دن صبح جب حضرت امام آئے بیگم صاحبہ کے ساتھ تو گنان بولا گیا. اور اس کے بعد صاحب نے فرمان کیے پھر کیا آج میں بیگم کو چھوڑا ہوں کیونکہ تھوڑی مہمانیوں کا کام باقی تھا. تو یہ لڑکے نے گنان بولا آ کے بیٹھ گئے. مکھی نے پوچھا خداوند مہمانیاں چالو کریں تو فرمایا نو مکھی, آئی وانٹ گنان. گنان پروگرام میں نہیں تھا اور جس کو گنان کی ڈیوٹی ملی تھی وہ کوئی دکھا نہیں کیونکہ سب اپنے گنان بول کے چلے گئے. حضرت امام فرمایا میرے کو گنان چاہیے. تو ادھر ادھر دیکھا تو کسی آدمی نے کہا اس لڑکے نے ابھی گنان بولا تھا, اس کو بلایا. اس نے گنان بولا, سب ایسا گھوم گئے, کرسی کے اوپر گھوم گئے, اس کو دیکھتے رہے. اور تو آنکھ بند کر کے 2 پاٹ اس نے سوامی مہاراج جی ہریا ہریا سوکھا بھی ہریا بہت مٹھاس سے گنان بولا. ماں باپ دیکھتا رہا, کرسی کے اوپر ایسا پھر گیا بولا اس کو دیکھنے کی. جب یہ گنان پورا ہوا وہ آیا تو ورچولی صاحب کرسی کے اونچا ہو کے اس کو اتنی دعا آشیش دی کے بعد چھوڑ دو. لڑکا آ کے بیٹھا. اس کے بعد مہمانیوں کا کام شروع ہوا. یہ وہ لڑکا تھا کہ وہ کہتا تھا مشنری صاحب 3 برس سے میں روز تصویر نکالتا تھا سلامت کی, یا مولا ایک دن ایسا ہوئے کہ میں تیری حاضری میں گنان بولوں. میں ادھر لیٹ آیا, آ کے میں نے مکھی صاحب کو کہا مجھے گنان بولنے کا وعدہ دو, تو مکھی صاحب نے بولا سب کو وعدے دے دیے. تو میں تو چپ ہو کے بیٹھ گیا. آج میری مراد میرے مولا نے پوری کی. اس طرح سے مولا نے اپنے بچوں کو نہلایا, بہت سی دعا سے دی اور 7 دن کا ستارہ جو ڈالا میں نے آپ کو اس کا اشارہ اندر کر دیا کہ ٹائم بہت خراب آئے گا. ویسٹرن کنٹریز کے اوپر خاص طور پہ فائنانشیل ڈیفیکلٹیز بہت ہو جائیں گی. ان تکلیفوں میں سے
اپنے روحانی بچوں کو بچانے کے لیے مولانا حاضر امام نے یہ 7 دن ہر روز بے حساب دعا آشیش دے کے اپنی رحمت کی برسات دے کے ان کو آنے والی تکلیفوں میں زیادہ تکلیف نہ پڑے اور ان کو سکھی اور آبادی رہے، اس کے لیے دعا آشیش کریں۔ مولا آپ کی نعمتیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، ہر بڑی بلا دور کرے، گناہ نافرمانی کے کاموں سے بچا لے۔ مولانا حاضر امام دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، ایمان میں وزارہ کرے، آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی روزگار کمانے میں برکت دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، کتب قبیلے اور جماعتوں میں محبت اور صلاح سمجھ دے۔ مولانا حاضر امام دین میں دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں آپ کو رکھے، رحمت دیدار نصیب کرے، اور جلدی ہمیشہ اگر ہر سال نہیں تو 2 3 سال آ کے اس سے بھی جلدی آپ کو دیدار دے رہے ہیں۔